رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ ایکسرسائز نمبر 18 پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ انٹو انگلش۔ انگلش میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے تحت۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ایکسرسائز دیکھی تھی، آئیے اس ایکسرسائز کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں اس کو بنانا آسان رہے۔ دیکھیے، ٹرانسلیٹ انٹو اردو۔ آئی ہیڈ بین ریڈنگ دس گرامر بک سنس مائی اسٹوڈنٹ لائف۔ میں گرامر کی اس کتاب کو اپنی طالب علمی کے زمانے سے پڑھ رہا تھا۔ The cow had been grazing the grass for 1 hour۔ گائے 1 گھنٹے سے گھاس چر رہی تھی۔ My English teacher had been teaching us English۔ My English teacher had been teaching us English for 2 years۔ میرے انگلش کے استاد مجھے 2 سال سے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ Had you been learning your lesson since 9 o'clock؟ کیا تم اپنا سبق 9 بجے سے یاد کر رہے تھے؟ Had you been learning your lesson since 9 o'clock؟ کیا تم 9 بجے سے اپنا سبق یاد کر رہے تھے؟ Had you been suffering from high fever since Monday؟ کیا تم سوموار سے سخت بخار میں مبتلا تھے؟ Why had Hamid not been cutting the paddy؟ Why had Hamid not been cutting the paddy for 2 days؟ حامد 2 دنوں سے دھان کی کھیتی کیوں نہیں کاٹ رہا تھا؟ Had he been trying to learn the lesson for 3 hours؟ کیا وہ 3 گھنٹوں سے سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ Had my servant not been working in this garden since Tuesday؟ کیا میرا نوکر اس باغیچے میں کل سے کام نہیں کر رہا تھا؟ Had my friend been reading in this جامعہ since 1990؟ کیا میرا دوست اس جامعہ میں 1990 سے پڑھ رہا تھا؟ The postman had been delivering the letters for 4 hours۔ ڈاکیا 4 گھنٹے سے خطوط بانٹ رہا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ ایکسرسائز نمبر 17 ہے جو مکمل ہوئی۔ اب اسی کی روشنی میں ہمیں ایکسرسائز نمبر 18 کرنا ہے۔ آئیے اس ایکسرسائز نمبر 18 کرنے سے پہلے ہم ایک بار اس کے قاعدے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، جب کوئی کام زمانے ماضی میں کسی وقت سے کسی وقت تک جاری رہا ہو تو ایسی صورت میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اور یہ ہر ٹینس کے جملے افرمیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو میں ہوتے ہیں، تو افرمیٹیو کا قاعدہ پہلے بیان کر رہے ہیں۔ استاد صبح سے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ The teacher had been teaching English since morning۔ اس کی پہچان پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتے ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہے اس کا افرمیٹیو کا، یعنی بنانے کا؟ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں had been، پھر ورب کی فرسٹ فارم with ing، پھر آبجیکٹ، پھر سنس یا فار لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد میں نیگیٹو کی بات آئی، یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹنسز۔ خالد شام سے گانا نہیں گا رہا تھا۔ خالد شام سے گانا نہیں گا رہا تھا، تو خالد had not been singing a song since evening۔ خالد had not been singing a song since evening۔ اب یہاں دیکھیے، سب سے پہلے سبجیکٹ، اب یہاں ناٹ کا استعمال یعنی کہاں کرنا ہے، تو دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ لائیں گے، تو پہلے سبجیکٹ،
پھر had پھر not پھر been پھر verb کی فرسٹ فارم with ing پھر object یعنی مفعول پھر since یا for. دیکھیے خالد had not been singing a song since evening. یہ نیگیٹو کا قاعدہ ہوا. اب آئیے انٹروگیٹو کا دیکھتے ہیں. انٹروگیٹو میں دونوں طریقے کے آتے ہیں، یعنی انٹروگیٹو افرمیٹو، انٹروگیٹو نیگیٹو. انٹروگیٹو افرمیٹو یعنی سوالیہ مثبت جملے، انٹروگیٹو افرمیٹو سوالیہ مثبت جملے، انٹروگیٹو نیگیٹو سوالیہ منفی جملے. اس کا کیا ہے، اس کے دو جملے ہوتے ہیں، ایک ایسا جملہ کہ شروع میں کیا لفظ آتا ہے، اور ایک ایسا جملہ کہ بیچ میں سوالیہ لفظ کیا، کیوں، کہاں وغیرہ آتے ہیں. تو جب شروع میں آئے تو ہیلپنگ ورب شروع میں لے آئیں گے، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب یعنی ہیڈ لے کے آئیں گے، پھر سبجیکٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، اور اس کے بعد میں آبجیکٹ پھر سنس یا فار لے کر آتے ہیں. اور اگر سوالیہ جملہ بیچ میں کیا، کیوں، کہاں ہو تو سب سے پہلے اس کی انگریزی لائیں گے، پھر ہیلپنگ ورب لائیں گے، پھر سبجیکٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی. اور اگر نگیٹو بھی ہے تو فائل کو سبجیکٹ اور بین کے بیچ میں لے کر آئیں گے. اب دیکھیے کیا خالد سنیچر سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اب یہاں دیکھیے ہیلپنگ ورب سب سے پہلے لائیں ہیڈ خالد بین ریسائٹنگ دا ہولی قرآن سنس سیٹرڈے. یہ فارمولا ہے، پہلے ہیڈ پھر سبجیکٹ پھر بین پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی آبجیکٹ پھر سنس یا فار. انٹروگیٹو یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو کا، کیا تم 4 گھنٹے سے باغ میں نہیں ٹہل رہے تھے. اب یہاں دیکھیے میں نہیں کا لفظ آ گیا، تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ ہیڈ لائیں گے، پھر یعنی سبجیکٹ یہ ہیلپنگ ورب لائیں گے، پھر سبجیکٹ کو، پھر ناٹ کو، پھر بین کو، پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ وغیرہ اس کے لاسٹ میں سنس یا فار لے کر آئیں گے. تو دیکھیے کیا تم 4 گھنٹے سے باغ میں نہیں ٹہل رہے تھے. Had you not been walking in the garden for 4 hours. نوٹ اس ٹینس کا ورب یعنی ہیلپنگ ورب ہیڈ بین ہے. اس طرح اگر انگریزی جملوں میں ہیڈ بین اور ورب کا انگ فارم ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ رہا تھا، رہی تھی سے ہوگا. اب آئیے ایکسرسائز نمبر 18 دیکھتے ہیں، چونکہ 17 کر چکے ہیں. ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. دیکھیں میرے والد صاحب 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے. اب یہاں دیکھیں میرے والد صاحب 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا افرمیٹیو سینٹینسز ہے. اور اس کا قاعدہ آپ نے دیکھا ہے، سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں آپ ہیڈ بین لے کر کے آئیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، کیا لے کر آئیں گے، ورب کی فرسٹ فارم، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب کی، پھر ہیڈ بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سنس یا فار. تو میرے والد صاحب 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے، تو اس میں سبجیکٹ کیا ہے، مائی فادر، پھر ہیڈ بین، مائی فادر ہیڈ ناٹ بین. اب ناٹ کو ہیڈ اور بین کے بیچ میں لگائیں گے چونکہ یہ منفی جملہ ہے. اور یہاں پہ جیسا کہ آپ نے ابھی قاعدہ دیکھا ہے کہ ناٹ کا استعمال یعنی سبجیکٹ اور اس کے بیچ میں کرتے ہیں، تو ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے. مائی فادر ہیڈ ناٹ بین ریٹرننگ ہاؤس، یا ہیڈ ناٹ بین کمنگ ہوم فروم 2 دن، فروم 2 days، فور 2 days، فروم نہیں آئے گا، فور 2 days. میرے والد صاحب 2 دن سے گھر نہیں آ رہے تھے. مائی فادر ہیڈ ناٹ بین کمنگ ہوم فور 2 days. میرا بھتیجا 4 گھنٹے سے سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مائی نیفیو ہیڈ بین ٹرائنگ ٹو سولو دا کوشچن فور 4 hours، 4 گھنٹے سے، فور 4 hours. کریم 10 دنوں سے اپنا کمرہ نہیں سجا رہا تھا. کریم ہیڈ ناٹ بین ڈیکوریٹنگ ہز روم فور 10 days. کیا تم کئی دنوں سے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے. ہیڈ یو بین لوکنگ آفٹر دا گارڈن فور مینی ڈیز. ہم لوگ 10 منٹ سے اپنی پینسل چاقو سے کاٹ رہے تھے. وی ہیڈ بین کٹنگ our pencils with knives، نائف کی، knives for 10 minutes.
تمہیں 2 ہفتے سے انگریزی کون پڑھا رہا تھا؟ Who had been teaching you English for 2 weeks? کیا تمہارا بھائی امتحان پاس کرنے کے لیے 2 مہینوں سے سخت محنت کر رہا تھا؟ Had your brother been working hard to pass the exam for 2 months? کیا تمہارا بھائی امتحان پاس کرنے کے لیے 2 مہینوں سے سخت محنت کر رہا تھا؟ Had your brother been working hard to pass the exam for 2 months? کسان اپنا کھیت 2 گھنٹوں سے کیوں نہیں جوت رہا تھا؟ Why had the farmer been plowing his field? کسان اپنا کھیت 2 گھنٹوں سے کیوں نہیں جوت رہا تھا؟ Why had the farmer not been plowing his field for 2 hours? مسافر ایک جنگل میں 2 دنوں سے کیوں چل رہا تھا؟ Why had the traveler walking in the forest for 2 days? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کئی سالوں سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. The holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم had been inviting people to the Islam for many years. کئی سالوں سے for many years. مشکل الفاظ ہنٹس ڈیکوریٹ سجانا، شول حل کرنا، کٹ کاٹنا، لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، پلاؤ جوتنا، نائف چاقو. عزیز طلبہ، یہ اب مکمل ہو گیا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اب ہم لوگ سنیچر سے پڑھیں گے ٹیکسٹ بک پڑھیں گے اور گرامر کو یہیں پہ روک دیا جائے گا. اس کے بعد میں کتاب پڑھنے کے بعد ہم لوگ پھر واپس ہوں گے اپنے اس بچے ہوئے گرامر کے ٹینس کی طرف، یعنی فیوچر ٹینس بچا ہوا اس کو مکمل کیا جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.